ہے اس کا صفحہ نمبر بھی دیکھ لیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَالشِّرْكُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِنَّمَا هُوَ عبادت غیرہ من المخلوقات، یعنی تمام مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی عبادت کرنا۔ آگے مثال دیتے ہیں کا عبادت الملائکہ او الکواکب او الشمس او القمر او الانبیاء او تماثیلہم او قبورہم او غیرہم من الآدمیین ونحو ذالک مما ہوا کثیر فی ہؤلاء الجہمیۃ ونحوہم ممن، اس لفظ پر غور کریں، ممن یزعمون انہ محقق فی التوحید وہو من اعظم الناس اشراکا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، چاہے وہ ملائکہ کی ہو، سورج چاند ستاروں کی ہو، انبیاء کی ہو، یا تماثیل، جو آپ کے ذہن میں نا حضرت بات کہ آپ نیکسٹ ٹائم پوچھیں گے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور من دون اللہ سے مراد کیا ہے، اور تعبدون اور تدعون کا فرق ہو، یہ وہ تماثیل ہے، اصنام، جس کو آپ اصنام کہتے ہیں۔ اور مفسرین کی ایک مثال سے آپ خوش ہیں کہ مفسرین نے ہر آیت کے بعد ای الاصنام بولا ہے، آپ نے سمجھا شاید یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، یہ تماثیل ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنا جس طرح جہمیہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گمان کرتے ہیں کہ ہم توحید میں بڑے پختہ ہیں۔ ہاں، آپ بھی کہتے ہیں ہم توحید بیان کرتے ہیں، اور شرک، یہ کہتے ہیں شرک بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے بڑے مشرک ہوتے ہیں۔ یہ حضرت شرک کی تعریف تھی، اور اس کے علاوہ بھی اور کتب میں شرک کی تعریف موجود ہے، لیکن اس پر گزارا کیجئے۔ اب یہ تو ہو گئی شرک کی تعریف، اس کے بعد ہم بالکل ساتھ ہی پھر سے وہ کتاب بریلوی مکتبہ فکر کے عالم کی اٹھاتے ہیں، اور اس پر صفحہ 67 ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی بحث جناب والا یہاں ہوئی ہے، جو آپ کے لیے تقریباً نفع بخش ہوگی۔ کیا کہتے ہیں؟ جواباً گزارش ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجبوری اور عجز کی حالت میں بندوں سے مدد مانگی ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کفر ہے، اور کیا یہ مدد ما فوق الاسباب اسی نوعیت کی ہے جو مدد معترضین حضرات اولیاء عباد صالحین سے مانگتے ہیں؟ بلکہ اہل تحقیق کے نزدیک لفظ اللہ کا مضاف محذوف ہے۔ یہ آگے بحث کرتے ہوئے یہ یہاں کہتے ہیں کہ علاوہ ازیں جتنی آیات بھی معترضین حضرات اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں، ان سب میں ما تحت الاسباب امور دینی دنیاوی میں مدد کرنا یا مدد مانگنا مراد ہے۔ یہ ہم نے یہی جواب دیا تھا، اور یہ آپ کے بزرگ نے بھی جواب دیا ہے کہ جو آیات آپ پیش کر، اور اس کتاب میں جتنے دلائل آپ نے دیے ان سب کا رد موجود ہے۔ میری سامعین سے گزارش ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں حضرت والا کی کلپ سن کر، اگر ہماری بات نہیں معتبر تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، یہ بریلوی عالم کی کتاب ہے۔ اب ما فوق الاسباب کی گئی، ما تحت الاسباب بھی گیا، اور شرک کی تعریف بھی گئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، کہ جو اختلاف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کا، ہم نے یہ کہا تھا کہ مشرکین مکہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف یہی ذاتی اور عطائی والا تھا، اور اس پر ہم نے پہلے جو دلائل پیش کیے آیات گنوائی ہیں، وہ آیات ہم نے اس دعوے پر نہیں گنوائی تھی کہ ذاتی اور عطائی کا جھگڑا ہے، بلکہ وہ آیات ہم نے گنوائی ہیں، اور اب پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہم نے گنوائی ہیں سورہ مومنون کی 88، 89، 90، 91، 92، یہ جو آیات ہم نے گنوائی تھی نا،
یہ آیات ہوں یا سورہ یونس کی من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، یہ آیات جو ہم نے بتائی تھی نا پہلے کلپ میں، وہ اس لیے بتائی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین مکہ تھے ان کے عقائد کیا تھے، ان کے عقائد بتانے کے لیے ہم نے بتائی۔ اب پھر سے ہم بتا رہے ہیں، محترم غور سے سنیں، جب مشرکین مکہ پورا قرآن، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، سارے قرآن میں ذکر ہے، مشرکین مکہ جب اللہ کو خالق مانتے تھے، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے، مدبر فی الامور بھی اللہ کو مانتے، متصرف فی الامور عظام بھی اللہ کو مانتے، اور کہتے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، وہ جسے پکڑے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں ہمارے معبود اگر کسی کو پکڑ لیں تو اسے اللہ چھڑا لیتا ہے۔ وہ اس بات کی بھی قائل تھے، اور اس بات کی بھی قائل تھے کہ مردوں سے زندے نکالنا اور زندوں سے مردے نکالنا یہ بھی اللہ کی طاقت ہے۔ امن یملک السمع والابصار والافئدہ، کانوں کا مالک، اکھیوں کا مالک، دل پہ ملکیت یہ بھی اللہ کی ہے۔ اچھا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے اپنے دین کے مطابق، حج بھی کرتے تھے اپنے دین کے مطابق، عمرہ بھی کرتے تھے اپنے دین کے مطابق، یہ سارے کام کرتے تھے، غیرت مند بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے، بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ یہ موجود ہے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں موجود ہے کہ یہ سارے کام وہ کرتے تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جھگڑا کیا تھا، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اپنی قوم میں پیدا ہوئے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے حسن کے بھی قائل تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بھی قائل تھے، ساری چیزیں تھی۔ دیکھیں جس وقت فاران کی چوٹی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان کیا تھا، آپ کہتے ہیں نا قرآن سے اختلاف تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تھا یا کذاب اور ساحر کہتے تھے اور ان کا کفر تھا، بتاتے کیوں نہیں ان کا کفر کیا تھا؟ پہلا اعلان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فاران کی چوٹی پر، اور پھر اپنے کردار پر جو 40 سالہ زندگی گزار چکے تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ان لوگوں سے گواہی لی کہ آپ بتاؤ مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس، تو ان لوگوں نے گواہی تھی کہ ساری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا سچا، صادق اور امین کوئی نہیں کائنات۔ جب سچا بھی مانتے، صادق و امین بھی مانتے تھے، لوگوں کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، پھر اختلاف کیوں بن گیا یک دستی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب یہ اعلان ہوا تو وہی صادق اور امین کہنے والے پتھر مارنے لگے۔ اس وقت تو قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی گئی تھی، اس وقت تو نہ نماز کا تذکرہ کیا گیا تھا، نہ حج کا تذکرہ کیا گیا تھا، اس وقت تو کوئی اور مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی سنیے، مکی 13 سالہ زندگی میں سوائے توحید کے کوئی اور چیز آپ کو نہیں ملے گی، آپ تجربہ کر لیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا یہ اختلاف نہیں تھا، صرف آپ کے مطابق کفر تھا، آپ اس کفر کی وضاحت کریں، وہ کفر کیا تھا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن سے جو بھی اختلاف تھا وہ بھی اسی مسئلے پر کہ قرآن یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، نبی سے جو اختلاف تھا وہ بھی اس مسئلے کی وجہ سے کہ نبی یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، باقی صحابہ سے بھی جو اختلاف تھا وہ بھی اسی مسئلے پر کہ یہ لوگ صحابہ اکرام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور جتنے بھی جس شخص سے بھی، جس مرد و زن سے بھی کفار مشرکین کو اختلاف تھا، وہ مسئلہ توحید کی بنا پر اصل وہ جھگڑا تھا۔ اس کے محتاط پھر بہت زیادہ جھگڑے اور بھی نکلتے ہیں، لیکن اصل مقصود وہ تھا۔ اب آتے ہیں جناب کہ وہ کیا کام کرتے تھے، تو ہم نے یہ جو پہلے آیات بتائی ہیں وہ ان کے عقائد تھے۔ اب قرآن مجید سورہ زمر کی جو ہم نے آیت بیان کی تھی مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم جو ان کے ساتھ کام معاملہ کرتے ہیں، جو معاملہ بھی قرآن نے اس کو نعبد سے تعبیر کیا ہے، جو معاملہ ان سے ہم کرتے ہیں تو محض اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے مرتبے میں، اللہ کی قریب کریں مرتبے میں، ہم اس لیے کرتے ہیں۔
محترم شرح مواقف والے نے اسی بات کو پھر دہرایا، امتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم، یہ آیت لا کر آگے شرح مواقف والے نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. کہتے ہیں یدل علی انہم لم یکونوا یعبدونہا اعتقادا منہم بالربوبیت. توجہ کیجئے مولانا، آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ اعتقاد الوہیت کے ساتھ، اعتقاد ربوبیت کے ساتھ بتوں کی عبادت کرتے تھے. یہ شرح مواقف والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ لم یکونوا یعبدونہا اعتقادا منہم بالربوبیت، وہ ربوبیت کے اعتقاد کے ساتھ عبادت نہیں کرتے تھے کہ ایسی کہ شریکۃ للہ تعالیٰ فی الخلق والملک والتدبیر، کہ اللہ کے ساتھ وہ ملکیت اور تدبیر اور تخلیق میں اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے. ایسا نہیں تھا، بلکہ کہتے ہیں انما کانوا یتخذونہا وسائط وشفعاء عند اللہ، وہ اللہ اور اللہ کے درمیان یہ جو بزرگ تھے نا، ان کو وسیلہ اور سفارشی مانتے تھے. اور اس پر شرح مواقف والے نے یہ آیت ذکر کی ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اس پر اور بھی حوالہ جات بہت موجود ہیں، یہ تو ہم نے صرف شرف مواقف کا حوالہ دیا ہے. باقی بھی اس عنوان پر کہ مشرکین مکہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف تھا وہ کیا تھا، اس عنوان پر بہت ساری عبارات موجود ہیں. اور اگر آپ کو دلچسپی ہو تو تفسیر کبیر فلا تجعلوا للہ اندادا اس آیت کے تحت دیکھ لیجئے، یا امام آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر روح المعانی دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. رہی یہ بات، ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دور میں کسی شخص نے محض بتوں کو پتھر سمجھ کر پوجا نہیں کی، بلکہ جس نے بھی پوجا کی ہے ان پتھروں کے پیچھے بزرگوں کا نام اور بزرگوں کی شکلیں اور تصویریں بنا کر رکھی ہوئی تھی جن کی پوجا کرتے تھے. اور کرتے کیا تھے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے تھے، حالانکہ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے ان کے کام کو عبادت سے تعبیر کیا، تو وہ آپ کا اس پر اعتراض یہ وارد ہوا کہ وہ عبادت کرتے تھے. آپ امت کو یہ بتا دیں برائے کرم کہ عبادت کا یہ مفہوم ہے، اور وہ مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، ہم عبادت نہیں کرتے. بس سادی سی بات ہے. ہمارے نزدیک دعا پکار بھی عبادت ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتیں الگ، مالی عبادتیں الگ، اور بدنی عبادتیں الگ ہیں. ہمارے نزدیک زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات بھی عبادت ہے. اور ہمارے نزدیک یہ جو دعا اور پکار ہے یہ بھی عبادت ہے. آپ کے نزدیک اگر عبادت کا کوئی الگ مفہوم ہے تو وہ مفہوم پیش کریں اور عوام کو بتائیں کہ عبادت کا یہ مفہوم ہے، اور مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے تو عبادت بنتی تھی، ہم جو کرتے ہیں وہ عبادت نہیں بنتی. رہی یہ بات کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ضد پر اگر مان لیا جائے تو پکار عبادت ہے، حالانکہ ہماری ضد نہیں تھی محترم. ہم نے ایک قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس آیت میں دعا اور پکار کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ احادیث بھی ہم نے پیش کی تھی. اور یہ جو ہم نے کہا کہ ان کا ذاتی اور عطائی کا جھگڑا تھا، دیکھیے آپ کو بہت پیار ہے تفسیر ابن عباس سے، اور یقیناً ہونا چاہیے، ہمیں بھی پیار ہے. پتہ نہیں باقی تفاسیر آپ کے ہاں معتبر ہیں یا نہیں. تو آئیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک آپ کو میں دکھاؤں. میرے پاس مسلم ہے، اور مسلم کا جلد ہے اول، یقیناً جلد اول ہے، اور اس کا باب التلبیہ ہے. اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
یہ وہ لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہاں مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قدن قدن، بس کرو بس کرو تم، یعنی وہ مشرکین مکہ کی اتنی توحید بیان کرنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، ہاں اللہ کا کوئی اور شریک نہیں، بلکہ وہ لوگ، وہ ہستیاں شریک ہیں جن کو اللہ نے اختیارات عطا کیے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا کیے ہیں، عطائی مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ عطائی مانتے ہیں، ہم نے آپ کی کثیر کتب کا مطالعہ کیا ہے کہ آپ عطائی ہی مانتے ہیں، اور موجودہ دور کے آپ کے پیارے مفتی داؤد صاحب کی بھی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، اس میں بھی عطائی ہی کا تذکرہ موجود ہے، ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی عطائی ہی کے قائل تھے۔ یہ مسلم ہے، مسلم کا حوالہ ہے۔ اس